صرف 10 سیکنڈ میں ایک کار نے 40 سولجرز کی جان لے لی اور انڈیا پاکستان وار کے قریب آ گئے۔ وہ حملہ جس نے انڈیا اور پاکستان کو جنگ کے کنارے لا کھڑا کیا۔ 14 فروری 2019 جب دنیا ویلنٹائنس ڈے منا رہی تھی، اسی دن کشمیر کی ایک سڑک پر ایسا دھماکہ ہوا جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ تھا پلوامہ اٹیک، ایک ایسا اٹیک جس میں ایک ہی پل میں 40 سے زیادہ انڈین سولجرز کی جان چلی گئی اور انڈیا اور پاکستان کے درمیان ٹینشن اپنی انتہا پر پہنچ گئی۔ لیکن سوال یہ ہے، پلوامہ میں اصل میں ہوا کیا تھا؟ اٹیک کس نے کیا اور کیسے یہ ایک حملہ دونوں نیوکلیر پاورز کو جنگ کے قریب لے آیا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم پلوامہ اٹیک کی پوری کہانی جانیں گے، شروع سے لے کر اس کے بعد ہونے والے ایونٹس تک۔ 1947 میں جب برٹش انڈیا دو ملکوں میں تقسیم ہوا، انڈیا اور پاکستان، تب کشمیر کا ایشو شروع ہوا۔ اس وقت سے لے کر آج تک کشمیر دونوں ملکوں کے درمیان سب سے بڑا ڈسپیوٹ بنا ہوا ہے۔ اس ایریا کو ڈیوائیڈ کرتی ہے ایک لائن جسے LOC لائن آف کنٹرول کہا جاتا ہے۔ اس بارڈر پر اکثر فائرنگ اور کلیشز ہوتے رہتے ہیں۔ اسی ٹینشن بھرے ماحول میں پلوامہ کا وہ دن آیا جو ہسٹری میں ہمیشہ کے لیے لکھا گیا۔ 14 فروری 2019 کی دوپہر، انڈین پہلا ملٹری فورس CRPF کے قریب 2500 سولجرز کا کانوے جموں سے سری نگر کی طرف جا رہا تھا۔ کانوے میں 70 سے زیادہ وہیکلز تھے۔ سب کچھ نارمل لگ رہا تھا، لیکن کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ کچھ ہی سیکنڈز بعد ایک خوفناک دھماکہ ہونے والا ہے۔ جب کانوے پلوامہ کے پاس ہائی وے پر پہنچا، تب ایک کار اچانک اسپیڈ سے کانوے کی طرف بڑھی۔ اس کار میں تقریباً 300 کلو ایکسپلوزیو بھرے ہوئے تھے اور پھر ایک زبردست ایکسپلوژن ہوا، اتنا پاورفل دھماکہ کہ آس پاس کی زمین تک ہل گئی۔ اس سوسائیڈ اٹیک میں 40 سے زیادہ CRPF سولجرز کی موت ہو گئی اور کئی لوگ زخمی ہوئے۔ یہ کشمیر میں ہونے والے سب سے ڈیڈلی اٹیکس میں سے ایک تھا۔ اٹیک کے کچھ ہی دیر بعد ملیٹنٹ گروپ جیش محمد نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی۔ اٹیک کرنے والا سوسائیڈ بومبر ایک کشمیری نوجوان تھا جس کا نام عادل احمد ڈار تھا۔ رپورٹس کے مطابق وہ کچھ سال پہلے ملیٹنٹ گروپ جوائن کر چکا تھا۔ اس اٹیک کی ویڈیو بھی بعد میں ریلیز کی گئی جس میں اٹیکر نے اپنا میسیج ریکارڈ کیا تھا۔ اس کلیم کے بعد انڈیا نے سیدھا الزام پاکستان پر لگایا کہ یہ گروپ پاکستان سے آپریٹ کرتا ہے۔ پاکستان نے اس الزام کو ریجیکٹ کر دیا اور یہاں سے شروع ہوا ایک نیا ڈپلومیٹک اور ملٹری کرائسس۔ پلوامہ اٹیک کے بعد انڈیا میں غصہ اور گریف دونوں برابر تھا۔ پرائم منسٹر نریندر مودی نے کہا کہ اس حملے کا جواب دیا جائے گا۔ پورے ملک میں پروٹیسٹ اور ریلیز ہونے لگے۔ انڈیا نے پاکستان پر پریشر بڑھانے کے لیے ڈپلومیٹک اسٹیپس بھی لیے، لیکن سب سے بڑا اسٹیپ کچھ دن بعد آیا۔ 26 فیب 2019 انڈین ایئر فورس نے پاکستان کے ایریا بالاکوٹ میں ایئر اسٹرائک کی۔ انڈیا کا کہنا تھا کہ یہاں ملیٹنٹ ٹریننگ کیمپ کو ٹارگٹ کیا گیا۔ پاکستان نے کہا کہ بامبس جنگل ایریا میں گرائے گئے اور کوئی میجر ڈیمیج نہیں ہوا، لیکن اس اسٹرائک کے بعد ٹینشنز اور بڑھ گئی۔ اگلا دن 27 فیب 2019 پاکستان ایئر فورس نے کاؤنٹر آپریشن کیا۔ اس ایریل کلیش کے دوران ایک انڈین فائٹر جیٹ گر گیا اور اس کا پائلٹ پاکستان کی ٹیریٹری میں لینڈ کر گیا۔ وہ پائلٹ تھا ابھینندن ورتمان۔ پاکستان نے اسے اریسٹ کیا، لیکن کچھ دن بعد پیس گیسچر کے طور پر انڈیا کو واپس کر دیا۔ اس انسیڈنٹ نے دونوں ملکوں کے درمیان ٹینشن کو اور بھی ہائی لائٹ کر دیا۔ پلوامہ اٹیک صرف ایک ٹیررسٹ انسیڈنٹ نہیں تھا، اس نے انڈیا اور پاکستان کے ریلیشنز کو ایک ڈینجرس پوائنٹ تک پہنچا دیا۔ دونوں کنٹریز نیوکلیر پاورز ہیں، اسی لیے دنیا بھر میں کنسرن پیدا ہو گیا تھا کہ کہیں یہ کانفلکٹ فل اسکیل وار میں کنورٹ نہ ہو جائے۔ انٹرنیشنل کمیونٹی نے بھی دونوں کنٹریز سے ریسٹرینٹ کی اپیل کی۔ آخرکار کچھ ہفتوں بعد ٹینشن دھیرے دھیرے کم ہونے لگی، لیکن پلوامہ اٹیک آج بھی ساؤتھ ایشیا کی پولیٹکس اور سیکیورٹی کو ڈیپلی افیکٹ کرتا ہے۔ پلوامہ اٹیک ایک ایسا انسیڈنٹ تھا جس نے صرف کشمیر ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کی اٹینشن اپنی طرف کھینچ لی۔ ایک سنگل ایکسپلوژن نے ڈزن زندگیاں ختم کر دی اور دو نیوکلیر پاورز کو جنگ کے قریب لا دیا۔ آج بھی یہ سوال زندہ ہے، کیا ایسے اٹیکس فیوچر میں روکے جا سکتے ہیں اور کیا کبھی کشمیر کا کانفلکٹ پرماننٹلی سالو ہو پائے گا؟ یہ سوال آج بھی جواب کا انتظار کر رہا ہے۔